بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، پچھلے سیشن میں آپ سے دجال سے متعلق گفتگو کی تھی، کیونکہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ اس وقت جاری و ساری ہے۔ اچھا، پچھلے سیشن میں ایک بات میں نے کی تھی کہ صدر کلنٹن کو جو ہے وہ انتخابی نشان اس کا گدا تھا، معذرت کے ساتھ وہ کلنٹن کا نہیں بلکہ بش کا تھا مشرف کے دور میں، اور یہاں سے پشاور سے ایک کوئی 4.5-5 کروڑ کا جناب گدھا بھی جناب تحفے میں گیا تھا، ایک خصوصی پائلٹ، جیٹ پائلٹ میں، وہ اپنا جہاز میں۔ تو یہ بڑے تحفوں کے ادلے بدلے ہوتے رہے، اور اس دور میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو جنگ کا سایہ پاکستان پہ آ رہا تھا وہ بھی افغانستان تک محدود ہو گیا، جبکہ اس میں پاکستان نے بڑی تباہی اور بربادی اور ہزاروں جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور اس کے بعد پورے ملک کی ایک صورتحال جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو گئی۔ خیر، یہ پھر سیاسی اور دوسری گفتگو ہو جاتی ہے۔ ہم آج بات کرنا چاہیں گے غزوہ ہند سے متعلق۔ اب دجال کی جو نشانیاں ہیں وہ تقریباً سب، اس کی رفتار جو آواز سے زیادہ تیز ہوگی، تو وہی جنگی جہاز ہیں جو گزر جاتے ہیں، اس کے بعد اس کی آواز آتی ہے، اور وہ دنیا کے ہر خطے ہر کونے میں لوگوں سے گفتگو کر سکتا ہے، ان کو دیکھ سکتا ہے، ان سے بات کر سکتا ہے۔ تو یہی مطلب انٹرنیٹ اور یہ چیزیں موجود ہیں، ہر خطے کے ہر بندے سے ہر طرح کی گفتگو کر بھی رہا ہے، اور اسے دیکھ بھی رہا ہے، مارنا چاہے مار بھی رہا ہے، زندہ دین کرنا چاہے تو ان کو واپس ریہیبلیٹیٹ بھی کر رہا ہے۔ اس طرح کے معاملات تو اب شروع ہو چکے ہیں۔ اب جو ہے غزوہ ہند سے متعلق جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہند یہ نہیں ہے جو آج ہندوستان ہے۔ ہندوستان کے گرد و نواح کے جو ممالک ہیں وہ بھی ہند میں، کیونکہ پاکستان بھی ہند میں شامل تھا اس ٹائم، تو یہ ہند، یہ پورا ہند ہے، اس میں سری لنکا بھی شامل ہے، اس میں نیپال بھی شامل ہے، اور باقی یہ نام گرد و نواح کی ٹکڑیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ کہ پورا کا پورا ہند ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس ٹائم ہندوستان پہ جنگی جنون بھی سوار ہے، اور اس نے ارد گرد میں جو ماحول بنا رکھا ہے، جیسے بنگلہ دیش ہے، وہ بھی تقریباً اس کا پرو ہے، اور پاکستان میں بھی دیکھیں نواز شریف کی حکومت ہو یا ہمارے فوجی حکمران یا فوجی قیادت جو بھی ہے، اور بیان بازی کی حد تک تو ٹھیک ہے، عوام کو جناب جھوٹا دلاسا اور سیاسی بیان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو عملاً ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو ساتھی ہیں، ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں، سب کچھ جناب ان کا آپس میں میل جول، اور جناب ایک ہی فوج بنی ہوئی ہے، ایک ہی خطہ بنا ہوا ہے، ایک ہی سرزمین بنی ہوئی ہے۔ اور اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جب ہندوستان کے حکمران بیڑیوں میں جکڑ کے لائے جائیں گے یا زنجیروں میں جکڑ کے لائے جائیں گے، تو مطلب ہندوستان ایک اکیلا ملک نہیں رہے گا نا، اس کے پاس گردائی کے باقی ممالک بھی شامل ہیں نا، تو وہ سارے حکمران مل جائیں گے، ان کے جناب بیڑیوں میں جکڑا جانا
اور دوسرا یہ کہ بیڑیوں میں جکڑنا یا زنجیروں میں جکڑنے والا دور، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایٹمی توانائیاں اور یہ سارے جنگی ساز و سامان اور یہ سارا اسلحہ کہیں نہ کہیں تو استعمال ہو چکا ہوگا، یعنی ایک بہت بڑی تباہی اور بربادی کے بعد یہ معاملہ پیش آنا ہے۔ اور اس غزوے میں جو لوگ شامل ہوں گے اور جو اس میں شہید ہوں گے وہ اعلیٰ پائے کے شہید ہوں گے، اور جو غازی بنیں گے وہ اعلیٰ پائے کے غازی ہوں گے۔ یہ احادیث کے الفاظ ہیں۔ تو اس غزوہ ہند کے حوالے سے جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ایمان کی بوٹی بڑی زرخیز ہے، یہاں اہل ایمان بھی بڑے مضبوط ہیں۔ پوری دنیا میں روئے زمین ساری گھوم کے آ جائے، آپ کو اولیاء کرام کے حوالے سے یہ ہند کا خطہ جو ہے زرخیز نظر آئے گا، یعنی جنہوں نے روحانی تربیت کی ہے لوگوں کی، جنہوں نے لوگوں کی روحانیت کو بیدار کیا ہے، جنہوں نے لوگوں کے قلوب کو بیدار کیا ہے، قلب جاری کیے ہیں، اللہ والے فقیر اور درویش بزرگ لوگ یہاں پہ بڑی تعداد میں موجود ہے۔ سندھ میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، اور اس طرح ہندوستان میں بھی ہیں، اور یہ جاتے ہیں جناب بنگلہ دیش اور سری لنکا اور نیپال تک، یعنی یہ اللہ کے ولیوں کی خانقاہیں، درگاہیں اور مزارات اس علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ صوفیاء کرام کی، اللہ والوں کے، اولیاء کرام کی یہ سرزمین ہے۔ یہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہیں۔ تو یہ غزوہ ہند جو ہے یہ کوئی باہر سے فوج آ کے ہند سے نہیں لڑے گی، نہ ہی کوئی ہند والے جا کے کسی اور سے لڑیں گے۔ یہ ایمان اور کفر کا ایک معرکہ ہوگا، یہ ایمان کا روشن سینہ لوگوں کا اور سیاہ سینہ لوگوں کا معرکہ ہوگا۔ یہ معرکہ ان کا ہوگا کہ جن کے دل دھڑکتے ہیں، جن کے قلب جاری ہیں، جو ذکر خدا میں مست ہیں، یہ ان مجاہدوں اور وہ جن کے سینے ذکر قلب سے محروم ہیں، ان کے مابین یہ ایک معرکہ ہونا ہے۔ اور یہ معرکہ جو ہوگا یہ پوری روح زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور اس کے آثار ابھی شروع ہو چکے ہیں۔ یہ جو غزہ اور یہ جو فلسطین اور اسرائیل کے معاملات، اس میں ایران بھی شامل ہو گیا ہے، اور اس میں اب ترکی اور مصر بھی شامل تقریباً ہیں، اس میں پاکستان بھی تقریباً شامل ہے۔ دیکھو یہاں سے جماعت اسلامی کے امیر بھی گئے ہیں، اور دیکھا دیکھی میں فوٹو سیشن کے لیے تو فضل الرحمان صاحب بھی گئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی فوٹو سیشن کروا لی ہے۔ تو باقی ان کی طرف سے کوئی ایسی امداد یا کوئی ایسا کام ہوا نہیں ہے، جبکہ سراج الحق صاحب کی طرف سے کافی کچھ کام ہوئے بھی ہے جو غزہ والوں کے لیے ہوئے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ایمان کی کھلبلی موجود ہے۔ غزوہ ہند سے متعلق بتانا یہ نہیں مقصد کہ وہ جنگ کیسی ہوگی یا وہ لڑائی کیسی ہوگی یا وہ ماحول کیسا ہوگا، اس میں خون ریزی کیسی۔ اصل غزوہ ہند کو بتانے کا مقصد ہمارا یہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو روحانیت کا درس ہوتا ہے، ہمارے ہاں جو ہے قلب کو اور سینے کو جو ہے روشن کرنا، منور کرنا، اور اللہ کے نور سے دلوں کو منور کرنے والے دروس اور اس طرح کا جناب یہاں پہ سیشن ہوتا ہے۔
تو ہماری بھی کوشش تو یہی ہے کہ ہم لوگوں کو روحانیت کی طرف بلائیں، اور غزوہ ہند سے آج کا سیشن کرنے کا اصل مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ غزوہ ہند کے معرکے میں نورانیت آپ کے وجود میں کتنی ہے، اس معرکے کے لیے آپ کے اندر ایمان کتنا ہے، اور اس معرکے کے شامل ہونے کے لیے آپ کا اپنے رب سے تعلق کتنا ہے، یا اسلحے سے، بم بارود سے، پسٹل سے، گولی سے، تلوار سے آپ ڈگمگا تو نہیں جاتے۔ صاف ظاہر ہے جب اندر ایمان کی مضبوطی نہیں ہوگی تو مادی اشیاء جو ہے وہ ہم پہ حاوی آ جاتی ہیں، بھوک حاوی آ جاتی ہے، غربت حاوی آ جاتی ہے، بیماری حاوی آ جاتی ہے، اس طرح ظاہری اسلحہ بھی ہم پہ حاوی آ جاتا ہے۔ اب جو کہ دنیا میں جو وار ہونی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہونی، وہ بیماریوں کی، بھوک کی، افلاس کی، غربت کی، اس طرح کی جنگیں بھی اب یہ ہے کہ جاری ہیں۔ اس طرح کی جنگیں اب عام ہو رہی ہیں، تقریباً ہر جگہ آپ دیکھ لیں یہی ماحول ہے، یہی انداز ہے، یہی طریقہ ہے۔ کوئی زیادہ اسلحہ استعمال کرنا یا فوجیں لے جانا اور وہاں جا کے لڑنا، یہ بڑا معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ لہذا ایسے طریقہ کار اور ایسے کام سر انجام دیے جائیں، ایسے پروگرام ترتیب دیے جائیں جہاں جس علاقے کو فتح کرنا ہے وہاں غربت اور افلاس کو بڑھا دیا جائے، تنگ حالی و تنگ دستی کو بڑھا دیا جائے، وہاں بے روزگاری کو بڑھا دیا جائے، ان لوگوں کو مقروض کر دیا، زندہ رہنے کے لیے ان کو قرضے فراہم کر کے ان کو مقروض کیا جائے، اور اس حد تک مقروض کیا جائے کہ وہ قرض ادا کرنے کی حالت میں بھی نہ رہیں۔ وہ جب قرض ادا کرنے کی حالت میں بھی نہیں رہے گا تو پھر وہ تو فرمائش کرنے والا اپنی فرمائش کرے گا کہ بھئی اب میرا پیسہ واپس کر، نہیں تو یہ کرتا ہوں۔ وہ کہے گا مجھے تو زندہ رہنا، تو جو کہے گا کر لوں گا، لیکن یہ ہے کہ قرض تو واپس نہیں کر سکتا، مزید مجھے اور تھوڑی مدد بھی دے دے۔ تو یہ صورتحال عام دنیا کی صورتحال ہے، یہی صورتحال وہی ملکوں کی صورتحال ہے۔ اب ملک فرد کی حیثیت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں یہی حال ہے، دیکھو صرف یہ ملک صرف چند ایک افراد کا ملک ہے، باقی یہ عوام تو کچھ بھی نہیں ہے، کیڑے مکوڑوں والی حالت ہے۔ تو ایسے میں آپ کیا مادی وسائل کی طرف توجہ کریں گے یا اپنے رب کی طرف پلٹنے کی توجہ کریں گے اور کوشش کریں گے؟ لہذا اپنے رب کی طرف پلٹنے کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب تک مادی مسائل اور مادی وسائل آپ کے سامنے ہیں، آپ اپنے ایمان کو اس حد تک تازہ نہیں کر پائیں گے جو ایمان اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہو۔ حقیقت میں تو بات یہ ہے کہ ہماری عبادتوں کا کلیہ یہ رکھا گیا ہے کہ تم اللہ کو دیکھو، اور اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے ہو، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ تو ہمیں یہ سبق ہی نہیں دیا گیا کہ اللہ کو دیکھا جائے۔ ہم یہی کہتے ہیں اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، بس یہ مان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ مان لو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ معاملہ بھی اتنا سادہ ہو گیا ہے کہ اب ہم اللہ کو یہ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہو، یہ تصور بھی ہمارا جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہی تصور ختم کرنا ہی اس غزوہ ہند کا جو ہے بنیادی ہتھیار ہے۔ ہمارا تقویٰ، ہمارا ایمان، ہمارا رب کے دیدار کی دنیا سے ہمیں دور کر دینا، یہ غزوہ ہند کا بیسک ہتھیار ہے۔ اور اس ہتھیار سے بچنے کے لیے آج کے اس سیشن کی ضرورت تھی، تاکہ آپ کو یہ سمجھایا جا سکے کہ یہ وقت تو اب قریب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک آدھ دن دے دیا جائے گا، چلو ایک دن اور بڑھا دیتا ہوں، تو یعنی یوں سمجھو 2.5 دنوں کی مہلت تھی۔ وہ 2.5 دنوں کا دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کے 2.5 دن تو اب پورے ہونے، ہمارے تو ہزاروں اربوں خربوں سالوں کی کہانی، لیکن اللہ تعالیٰ کے تو 2.5 دنوں کی کہانی تھی۔ 70,000 سال کا ایک دن ہے نا، تو ہمارے 70,000 سالوں کے حساب سے دیکھا جائے تو آج کون سی صدی میں ہم جائے بیٹھے ہیں۔
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया था ना, 14वीं सदी तक का तो जिक्र मिलता है ना, 15वीं सदी का कहीं जिक्र मिलता है क्या, या 16वीं सदी का कहीं जिक्र मिलता है क्या? 14वीं सदी तक के जिक्र मिलते हैं अहादीस में। तो कहानी यही 1.5 दिन की थी, 1000 साल 1 दिन, और यही जनाब इस दुनिया के हिसाब से 1000 साल का 1 दिन, और आखिरत के हिसाब से वो 70,000 साल का 1 दिन। तो वहाँ तो एक पल भी नहीं हुई, अभी इंसान को पैदा किया, अभी भेजा, अभी वापस बुलाया जा रहा है उसको, और हम यहाँ पे जनाब हज़ारों सालों की कहानी लेके बैठे हैं, और हम यहाँ पे जनाब उम्रें लेके बैठे हैं, ख़ानदान लेके बैठे हैं, फ़लसफ़े लेके बैठे हैं, तारीखें लेके बैठे हैं। और ये जान लें कि इस वक्त दुनिया रूहानियत में हमसे बहुत आगे है। वो जो लोग अल्लाह पे ईमान नहीं रखते लेकिन वो बातनी उलूम में हमसे बहुत आगे हैं। वो सैयारों का इल्म भी रखते हैं, वो सितारों का इल्म भी रखते हैं, वो अर्जियात का इल्म भी रखते हैं, ज़मीन में छुपे हुए ख़जानों से मुताल्लिक भी वो इल्म रखते हैं। हम नहीं रखते। हमें सिर्फ़ और सिर्फ नमाज पढ़ाना सिखा दो, कुरान पढ़ना सिखा दो, रोज़े रखना सिखा दो, हज करना सिखा दो, बस। और उसके बाद ज़कात खैरात के नाम पे भीख मांगना सिखा दो। ज़कात खैरात देने वाले इतने नहीं हैं जितने मांगने वाले हैं। तो ये भीख मांगने वाली कहानी है। ज़कात खैरात के नाम पे भीख मांगते फिर रहे, भिखारी बना दिया हमारे सियासतदानों ने भी, हमारे उलमा ने भी, और दीन से इतना दूर कर दिया है कि रब की इस पूरी रूह ज़मीन से, हमें इस पूरी कायनात से, और ये बाकी जितने भी आलम हैं अल्लाह ताला के, इन सब से इतना दूर कर दिया। हमारे बहुत सारी ऐसी दुनिया मौजूद है जो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। अर्जियात में भी हमसे आगे है, फल्कियात में भी हमसे आगे है, बहरियात में भी हमसे आगे है। तो अब हम उनसे क्या मुकाबला करेंगे? लिहाजा बड़ा लाजमी है कि आप अपने सीने में रूहानियत को, अल्लाह के नूर को बेदार करें। अल्लाह के ज़िक्र से अपने आप को और अपने घर वालों को अल्लाह के नूर की तजल्लियात और अनवार में ले जाएं। रात का हिस्सा या दिन का हिस्सा, कुछ हिस्सा अल्लाह के लिए निकालें। उस अल्लाह ने जो पूरी कायनात तुम्हारे लिए बना दी, अब तुम अल्लाह के लिए थोड़ा वक्त भी नहीं निकालना। 4 सजदे 5 सजदे ये कर दिए, 5 वक्त की नमाज अगर अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर डाल दी है, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ फ़र्ज समझ के अदा करते हो, ये इश्क समझ के तो अदा करते नहीं हो। और ये फ़र्ज भी फ़र्ज नहीं समझते हैं। बहुत से कम लोग हैं जो इसको वाक़अतन फ़र्ज समझते हैं। बाकायदा ये फ़र्ज तो था नहीं, ये तो शुक्राना था, ये तो शुक्राने के सजदे हैं जिन्हें हमारे ऊपर लाजिम करार दिया गया है कि तुम तो शुक्राने के वैसे भी नहीं, जब तक हम डंडा रख के नहीं करेंगे तुम ये शुक्राने के सजदे भी नहीं करने वाले। लिहाजा ये डंडा रख के हमारे ऊपर ये 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज कर दी गई हैं, वरना हम ये भी नहीं पढ़ते, अब भी नहीं पढ़ते। बहुत कम मस्जिदें जाके देखो वीरान लगी पड़ गया। लिहाजा ये बड़ी सोचने वाली अलार्मिंग बात है। और इस ग़ज़वा हिंद के हवाले से और आगे आने ये जो दज्जाली दौर है, इस दज्जाली दौर में, इस ग़ज़वा हिंद में सिर्फ़ ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी के लश्कर की में शमूलियत के लिए अपने ईमानों को ज़िंदा रखना बड़ा लाजमी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझे और आपको अपने और अपने हबीब के इश्क की दौलत से माला माल करे। आमीन। जज़ाकल्लाह।